نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير العمل ما دیم علیہ وإن قل، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہماری زندگی کے ہر گوشے اور شعبے کے لیے ضروری بھی ہے، پرفیکٹ بھی ہے. ایک ایمان والے کی زندگی بغیر دین اور اس کی تعلیمات کے بالکل ایسی ہے جیسے ایک مچھلی کی زندگی بغیر پانی. جتنی ضرورت اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پانی کی ہے، مچھلی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے جتنی پانی کی ضرورت ہے، اتنی ہی یا اس سے زیادہ ایمان والے کو اس دین کی ضرورت ہے. اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے اس دین کی ضرورت ہے. اس لیے یہ دین ایسے تشکریوں میں سجا کے نہیں ملا، یہ دین جو ہے پھولوں کی سیج سجا کر کے ایمان والوں کو نہیں دیا گیا. اس دین کو دینے کے لیے ایک پورا سسٹم اس کائنات کو بنانے والے پروردگار نے چلایا. کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، غیر معمولی ہوتی ہے، اس کے لیے جتن پروسیس بھی اتنے ہی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور برتے جاتے ہیں. اس دین کو دینے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 1,00,000 سے زیادہ اپنے مقدس ترین بندوں کا انتخاب کیا. آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جب یہ امت نبی کی قیادت و سیادت، نبی کے گائیڈنس اور اس کی رہبری سے محروم ہوئی، یعنی امت نبی سے محروم ہوئی ان کے جانے کے بعد، تو ہر زمانے میں اور دور میں اور دنیا کے ہر خطے اور گوشے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو رہبروں سے محروم نہیں رکھا. سمجھانے والے، بتانے والے، راہ ضلالت سے ہٹا کر کے ہدایت اور جنت کی راہ اور ڈگر دکھانے والے ہر دور میں رہے ہیں، اگرچہ کہ مٹھی بھر رہے تو ہے لیکن چاہے مٹھی بھر ہو. آپ اسلام کے نشو و نما کی اور دین کے جو ہے
اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں اور ہستیوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اللہ کے اس دین کی امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالی. اب بات کہنا آسان بات نہیں، اور وہ بھی مخالف ماحول کے اندر ظالم حکمرانوں کے سامنے، نہ چاہنے والی کمیونٹی اور برادری کے سامنے، اور امٹتے ہوئے آندھی اور طوفانوں میں کسی مرتے کلندر کا حق بات کرنا، چاہے جو ہے بڑے لوگوں کو نہ پسند آ جائے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلمۃ حق عند سلطان جابر جہاد اکبر، کسی ظالم حکمراں کے سامنے سچی اور حق بات کا کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ آسان نہیں، لیکن یہ دین کی امانت اسی طرح ہم تک پہنچی ہے. اگر اس دین کی امانت کو اپنے سینے میں رکھنے والے اگر خیانت سے کام لیتے، چاپلوسی سے اگر کام لیتے، دین کو اگر چھپانے کی اگر وہ کوشش کرتے، تو اللہ کے نبی کا لگایا ہوا یہ سجایا ہوا یہ دین اور یہ گلستہ اور یہ باغ و بہاری ہم جیسے لوگوں تک کبھی نہیں پہنچتی. ہمارے گھر ایمان کی روشنی سے کبھی منور نہیں ہوتے، ہمارے دلوں میں ایمان کی شمعیں کبھی نہیں جلتی، ہماری نسلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والے کبھی انسان پیدا نہیں ہوتے اگر ان لوگوں نے خیانت سے کام لیا ہوتا. تو ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ دین پرفیکٹ بھی ہے اور ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے آدمی اس کو حاصل کرتا ہے. میری ضرورت ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے غذا ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور اگر بیمار ہو جائے تو صحت ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے لیے تب و دو اور محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. یہ ساری ضرورتیں ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ساری بھاگ دوڑ ہماری ہے. لیکن دین لوٹے، دین برباد ہو، سماج سے دین نکلے، زندگیوں سے دین نکلے، نوجوانوں سے دین نکل جائے، گھروں کی دہلیز اور گھروں کا سارا ماحول بے دینی سے تاریک اور جو ہے اندھیرا ہو جائے، اس کی اگر فکر زندگی سے نکل گئی تو یہ موت سے پہلے ہماری موت ہے. ہمیں کسی کو ہم لوگوں کو کسی کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مر چکے ہیں اگر یہ فکر نکل گئی تو. آج یہ فکر مردہ ہو گئی ہے، یہ فکر مردہ ہو گئی. آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو امانتوں کو امانت والوں کے پاس پہنچا دو. تمہاری ذمہ داری، جو امانت تمہارے پاس ہے ان کے حقداروں تک ان کی امانت کو پہنچا دو. اس آیت پاک کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے. اگر میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا تو مجھے جو بات کہنی ہے وہ رہ جائے گی. امانت کا کیا مفہوم ہے؟ کسی نے ہمارے پاس اگر قرض رکھا ہے وہ امانت ہے. کسی نے اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا دکان ہمارے پاس اگر گروی رکھا ہے وہ امانت ہے. اسے لوٹانا ہے، اسی پوزیشن میں لوٹانا ہے جس پوزیشن میں اس نے ہمارے پاس رکھا تھا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. کسی نے مجلس میں اگر ہم کو کوئی رازدارانہ بات کہی ہے، اس کی پرسنل لائف اور نجی زندگی سے اس بات کا تعلق ہے، اس کی زندگی کے چھپے ہوئے راز کو دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتے ہم. یہ بھی امانت ہے، اس کو محفوظ رکھو. کسی کے گھر کا میٹر اگر آپ کے پاس اگر ہے تو اسے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی عزت، اس کی آبرو کو سلامت رکھو. ایمان والے کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس. اسے اگر آپ بے آبرو کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سرے بازار آپ کو بے آبرو کرنے کا انتظام فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام اس کائنات میں چل رہا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ دین ہم تک بڑی قربانی
اس امانت کی حفاظت اور آنے والے نسلوں تک اس کو پہنچانے کی کاوش، جد و جہد، محنت، فکر، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری. یہ دینی فریضہ ہے ہمارا، دینی فریضہ. اور اس کے لیے ایک طبقہ محنت کرے گا ایسا نہیں، ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص جو ہے طبقہ اٹھ جائے اور محنت کرے، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں. ایسا بالکل نہیں. ہر فرد بشر اس امت کا ذمہ دار ہے، اور دین کو اجڑتا ہوا، لٹتا ہوا، برباد ہوتا ہوا، اور اگر دین کے نظام میں اگر کوئی کمی اور پیشی کرنے کے حالات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ہر ایمان والے کا دل اندر سے رونا چاہیے، اس کا دل تڑپنا چاہیے، دکھنا چاہیے کہ میرے نبی کا سجایا ہوا یہ دین آج اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے لٹ رہا ہے اور اجڑ رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے طاقت جسمانی عطا کی، اللہ نے مجھے طاقت مال کی عطا کی، اللہ نے مجھے طاقت پولیٹیکل کی عطا کی، اللہ نے مجھے طاقت سماج میں ایک بااثر انسان بنایا، اللہ نے مجھے میری زبان میں طاقت رکھی ہے، میں بولوں، میرے ہاتھوں میں طاقت رکھی ہے، غلط کو میں روکوں. یہ فکر و ایمان والے کی ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اگر یہ امانت کی فکر، حفاظت کی فکر، دوسروں تک پہنچانے کی فکر اگر ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کا الارم ہے. کوئی اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی. ہمارے اس ملک میں 1000 سال ہماری حکومت کا زرین دور گزرا ہے. قربانیاں ہماری ہے، جانیں ہماری گئی ہے، کوششیں ہم نے کی. اس ملک کی دیگر کمیونٹیوں اور برادریوں کے مقابلے میں ہماری جنگ آزادی اور اس ملک کو گورے انگریزوں سے چھڑانے کے لیے یہ امانت تھی. ہماری بات امانت پر چل رہی ہے. یہ ملک کو امانت تھی ہمارے بزرگوں کی، یہ ملک کو امانت تھا، اللہ کا دیا ہوا ملک تھا، اللہ کا دیا ہوا اقتدار تھا جو مغلوں نے کھو دیا تھا. اسے تو لینا تھا ہمیں. ہمارے علماء کھڑے ہوئے میدان میں، اس امانت کو لینے کے لیے کھڑے ہوئے، اوروں تک پہنچایا. آج آزادی کی سانس لے رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم 75واں اس ملک کا آزادی کا جشن منانے، خوشی منانے کی تیاریوں میں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور ان کی فکریں تھی کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو ہم اپنی آنکھوں سے ضائع ہوئے دیکھ نہیں سکتے. یہ فکر جاگی تھی اندر میں. آپ غور کرو میرے بھائیوں، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور بطل حریت جنگ آزادی کا سب سے عظیم ہیرو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے جلیل القدر شاگرد علامہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شوکت علی، حضرت مولانا جوہر علی، حضرت مولانا محمد علی، ایسے نہ جانے کتنے عظیم الشان روشن نام ہے تاریخ کے صفحات پر لکھے ہوئے، جنہوں نے مدرسے چھوڑ دیے، خانقاہیں چھوڑ دی، جنہوں نے کتاب کے سوا کبھی اپنے ہاتھوں میں کوئی چھوٹا سا چاقو نہیں پکڑا تھا، وہ توپوں کے سامنے سو گئے. کیا چیز ان کو اپنے گھر سے نکال رہی تھی؟ کس چیز نے ان کو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے آمادہ کر دیا تھا؟ یہی امانت کی فکر تھی، یہی امانت کی فکر تھی. وہ عشاق تھے جو گزر گئے وحدت فردا لے کر، جا ڈھونڈ انہیں تو چراغ رخ زیبا لے کر. اب نہیں ملیں گے ویسے افراد اس دھرتی کو، کبھی نہیں مل سکتے. اللہ کا نظام اگر ہو تو ملیں گے، لیکن حالات تو نہیں ایسے بتاتے. یہ امانت ہے، یہ ملک بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا، ان کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ اور صلاحی. اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے. ہم اس کو ضائع ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کریں، یہ بالکل ہماری جو ہے بزدلی ہوگی. اس کی حفاظت کی کوشش کرنا پڑے گا، اور حفاظت کے بہت سارے طریقے ہیں.
حفاظت کا ایک دم آسان اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ دین پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. دین کی تعلیمات محفوظ ہوتے چلی جائے گی. ہر شخص جو ہے اپنی زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں دین پر چلنے والا ہو گیا, دین محفوظ ہوتا جائے گا. علموں کے بعد جب عمل آ جائے تو عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے, وہ پنجرے میں بند ہو جاتا ہے, اور عمل کی طاقت سے جو دین زندہ ہوگا وہ پائیدار ہوگا, کھوکھلا نہیں رہے گا, وہ کمزور نہیں رہے گا. اسلام اسی امانت داری سے پھیلا ہے. ہمارے اچھے چہروں سے نہیں پھیلا ہے, اچھے لباسوں سے دین نہیں آیا ہمارے پاس, اور بڑی بڑی اور بہت اچھی بات اور گفتگو کر لینے سے بھی دین نہیں آیا, آگے بڑھا. اصل تو دین زندگیوں میں آیا اور آگے بڑھا ہے, وہ ہمارے اچھے اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے سے آئے ہیں. الجزائر عرب کا ایک ملک ہے, اس کی ایک بہت ہی مقبول عرب کی اینکر اور صحافی ہے, اس کا نام ہے خدیجہ بن کینا. وہ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ امریکہ گئی, اور امریکہ میں اپنی ضرورت سے ایک سپر اسٹور میں وہاں کی گئی, ایک بڑے مال میں, ایک ریزورٹ میں. میں اپنا بل پے کرنے کے لیے اور ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر کے پاس لائن میں اور قطار میں لگی ہوئی تھی. میری باری آئے تو میں اپنا بل ادا کر دوں. کافی رش تھا, کافی بھیڑ تھی. ایک خاتون جو حجاب میں تھی, برقع پہنے ہوئی تھی, وہ بڑی تیز رفتار ایک بڑا بکس گھسیٹ کر لا رہی تھی, اور اس کے اندر گھاس کاٹنے کی ایک مشین تھی. کھیتوں میں جو گھاس کاٹا جاتا ہے یا گارڈنوں میں جو گھاس کاٹنے کے لیے مشین ہوتی ہے, وہ اس کے اندر بکسوں میں تھی. وہ تیز رفتار آئی اور کاؤنٹر کے قریب ہو گئی, اور اس نے جو ہے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی خاتون سے کہا, اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا. تو اس کیشیئر خاتون نے یہ بات کہی جو بل لینے پر بیٹھی ہوئی تھی, کیا یہ تمہیں واپس کرنا ہے؟ واپس کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا کہ نہیں, واپس تو نہیں کرنا ہے. کہا پھر کسی اور اسٹور سے اور کسی اور مال سے تمہیں ہمارے دیے ہوئے کم ریٹ پر مل گیا ہے, تو ہم بھی آپ کو اتنے ریٹ پر دینے کی فیسلٹی کا انتظام ہمارے پاس ہے, ہم بھی تمہیں کم کر دیں گے تمہارا ریٹ. کہا کہ اس لیے نہیں آئی ہوں. کہا کہ کیوں آئی ہو, پھر کیا کام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگی وہ مسلمان خاتون جو کہ کل میں آپ کے اسی مال سے اور اسٹور سے میں نے یہ بہت ساری چیزیں خریدی تھی, اور انہیں چیزوں کے اندر یہ میں نے $500 میں یہ مشین گھاس کاٹنے کی خریدی تھی. میں 2 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے پوائنٹ پر پہنچی, اپنے وطن پہنچی, اور پھر 2 گھنٹے کا سفر کر کے واپس آئی. تو کہا کہ کس چیز نے تمہیں واپس لایا, مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے جب وہ چیزوں کی کاؤنٹنگ کی تو اس میں کیونکہ کریڈٹ کارڈ سے بل کو پے کیا گیا اور ادا کیا گیا تھا, جب میں نے وہ لسٹ دیکھی تو ساری چیزوں کا بل تو آپ نے لیا تھا, لیکن یہ $500 کا یہ جو مشین ہے اس کا کریڈٹ کارڈ سے آپ نے میرے اکاؤنٹ سے مائنس نہیں کیا, یعنی اس کا بل آپ نے نہیں لیا مجھ سے. یہ امریکہ کا واقعہ ہوتا ہے. جس امریکہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ماڈرن لوگ ہے نا, بے حیا لوگ ہیں, اپنی جگہ پر لائف اسٹائل ان کا جو بھی ہو, ایک تصور ہمارے ذہنوں میں جو وہاں کا بنا ہوا ہے, لیکن وہیں کی رہنے والی ایک مسلم خاتون ہے, یہ $500 آپ نے جو ہے واپس مائنس نہیں کیا اور بل نہیں لیا آپ نے, میں اسے دینے اور چکانے کے لیے آئی. کیشیئر ملازمہ نے کہا کہ کس چیز نے یہ محنت, یہ تھکان, یہ لمبا سفر تمہیں ادا کرنے پر, طے کرنے پر مجبور کیا ہے؟ کہنے لگی امانت نے. میں امانت پہ بات کر رہا ہوں. امانت نے مجھے مجبور کیا.
وہ کیشیئر ملازمہ کہنے لگی کہ امانت کیا چیز ہوتی ہے. اس باحجاب اور مسلم خاتون نے امانت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ امانت کیا ہے. کسی کا ہمارے پاس ہے تو اسے دینا ہے, وقت پر دینا ہے, اس میں کمی نہیں کرنا ہے. کسی کا بلا عوض کے ہم مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, اس کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے. قرض لیے دینا ہے, غلطی سے کسی چیز ہمارے پاس آ گئی اسے واپس کرنا ہے. موبائل میں اگر ریچارج غلطی سے ہو گیا تو اس کو پے کرنا ہے, استعمال نہیں کر سکتے. یہ امانت اسلام نے سکھائی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ امانت کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. اسی امانت کے جنون نے مجھے یہ محنت پر مجبور کیا ہے اور میں نے یہ سفر طے کیا. یہ گفتگو کیشیئر ملازمہ کے ساتھ چلتی ہوئی, اس نے کیبن کی طرف اشارہ کیا. وہاں پر اس پورے مال کی اور اسٹور کی مینیجر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے پاس لے کر کے گئی اس خاتون کو, اور اندر بکس اور کیبن میں جانے کے بعد ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. اور خدیجہ بن کنا جو اس واقعہ کی اینکر اور صحافی ہے اور اس کو بیان کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں ان کے آپس کی گفتگو سے سمجھ رہی تھی کہ کوئی اہم بات آپس میں ہو رہی. تھوڑی دیر میں اس مینیجر خاتون نے اپنے آپ کو باہر نکالا اور سارے اسٹاف کو جمع کیا, اور وہ کسٹمرز وہاں پر موجود تھے وہ بھی سب جمع ہو گئے, اور یہ بات ان سے سامنے آمنے کروائی, اس مسلم خاتون کے سامنے آمنے کروائی. تو بہت سارے لوگوں نے امانتوں کے بارے میں پوچھا اس خاتون سے, اس نے مستشفی بخش جوابات دیے. اس مینیجر نے خاتون نے اس بات حجاب مسلم خاتون کو جب یہ واقعہ اس کے سامنے آیا تو انتہائی متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ مشین $500 کا, یہ آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے, ہدیہ ہے. لیکن اس مسلم خاتون نے کہا کہ نو, میں آپ سے یہ گفٹ نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی ہو؟ کہا کہ جس ثواب کی امید میں آئی ہوں وہ ثواب تو پھر ختم ہو جائے گا. میرے پیش نظر اس $500 کے بکس کو اور مشین کو واپس کر کے کل حشر کے میدان میں مجھے اللہ کے یہاں ثواب لینا ہے. اگر مجھے یہ رکھنا ہی ہوتا تو میں تو پہلے بھی اس کو رکھ سکتی تھی, لہذا پہلے بھی نہیں رکھتی ہوں, ابھی بھی نہیں رکھتی ہوں, اس لیے کہ میری منزل تو اللہ کا ثواب ہے, نہ کہ آپ سے اس گفٹ کو حاصل کرنا ہے. پورا ماحول متاثر ہو گیا. جب وہ اس مال سے اور اسٹور سے گزر رہی تھی, وہ چہرے پر اس کی مسکراہٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو سکون کی کیفیت اس خاتون کے چہرے پر رکھی تھی. پورا اسٹور اور پورا مال اور کسٹمرز اور دیگر ملازمین اور اسٹاف اسے جو ہے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ امریکہ جیسے دنیا پرستی کے ماحول میں ایک مسلمان خاتون کا اتنا امانت داری کا کردار سب کو متاثر کر دیا. آج اسی چیز کی ہمارے اندر میں ضرورت ہے میرے بھائی, اندر میں ضرورت ہے اس کی. اندر یہ امانتیں اندر آ جائے ہماری طبیعتوں میں, آنکھوں میں امانت آ جائے, پیسے کے خرچ کرنے میں امانت آ جائے. آج غلط پیسہ دینے والے رکتے نہیں, غلط پیسہ لینے والے رکتے نہیں. جب یہاں غلط جائے گا اعمال پر زندگی قیامت کی آخری صبح تک کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی کسی کے پاس جو ہے پاور تھوڑی ہے, کوئی ڈوز ایسا تھوڑی ہے, کوئی انجیکشن ایسا تھوڑی ہے, کوئی سیرپ ایسی تھوڑی ہے کہ پلا دیے تو یہ اعمال پر زندگی اس کی آ جائے گی. نہیں ہو سکتا ایسا. پیسوں کا غلط استعمال کرنے والے, لینے والے, نہ دینے والوں کو اللہ کا ڈر رہا, نہ لینے والوں کو اللہ کا ڈر رہا. اس واقعہ کے بعد خدیجہ بن کنا وہ صحابی کہتی ہے, میرے بھائیوں یہ دو چیزیں ہیں زندگی میں اس واقعے سے جو نکلتی ہے. ایک, اللہ کا ڈر اس خاتون کو ستایا کہ میں یہ فری آف چارج غلط طریقے سے میرے پاس دوسرے کی چیز آئی ہے جس کا بل میں نے ادا نہیں کیا, مجھے واپس کرنا ہے. خوف خدا نے اس کو تڑپا دیا. اور دوسرے اخلاق, خوش اخلاقی ہے یہ
یہی دو چیزوں کی آج ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، بہت زیادہ. یہی امانت کی فکر تھی ہمارے بزرگوں کو کہ آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس ملک میں. اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت اس سینے میں ڈالی ہے، قوم کا سربراہ بنایا ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. دین کو ضرورت نہیں سمجھا ہم نے. مسائل نماز کتنے ہماری زندگی میں آج تک پتہ نہیں. تجارت کرنے والوں کو تجارت کے آداب و اصول کا آج تک پتہ نہیں. کھیتی باڑی کرنے والوں کو اس میں صحیح اور غلط کے شکلیں اور صورتیں آج تک پتہ نہیں معلوم ہے. سیکھنا ہی نہیں دین، اس لیے کہ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا ہم نے. اس لیے ہم جو ہے بالکل بے وزن ہو گئے. ہمارا وزن دین کی طاقت سے ہے، اعمال کی طاقت سے ہے، اور اس وقت تو بے وزن ہے ہم لوگ. آپ کے علم میں نوجوانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں میں، اس ملک کی آزادی میں جتنا ہمارا خون بہا ہے دوسروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے. تاریخ اس بات کو کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے. لال قلعے کے گیٹ پر جنگ آزادی کے جن سورماؤں کے نام لکھے ہوئے وہ 93,000 سے زیادہ ہے. 93,300 لوگوں کے نام، جس میں آپ کو فخر ہونا چاہیے 61,000 سے زیادہ مسلم جو ہے دیالوں کے نام ہیں. کتنے؟ 61,000 سے زیادہ مسلم افراد کے نام. ہمارا نوجوان اپنے پرکھوں کی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے اور یہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے اگر اکھاڑے نکال لیے تو شکتی پردرشن ہوتا ہے. کتنی بے وقوفی اور جاہلانہ بات ہے یہ. شکتی پردرشن ہم اکھاڑوں سے کریں گے؟ اگر دوسرے برادری کے لوگ اگر کوئی اور اپنے رواج کے اعتبار سے اگر اس میں وہ دھوم اور مستی کرتے ہیں، ناچتے ہیں، پھرکتے ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے میرے بھائیوں. ان کے پاس نظام زندگی نہیں ہے میرے بزرگوں. ان کے پاس جینے کا ایک آئین، ایک دستور جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. وہ محروم ہیں. وہ ہماری رہبری کے، ہماری قیادت کے محتاج ہیں. وہ محتاج ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا سرمایہ، دین کی تعلیمات کا سرمایہ دیا ہے. آج ہم بھی ان کے جیسا کرنے لگے، انہی کی طرح ہمارا نوجوان جو ہے ناچے گائے، ڈھول بجائے، تاشے بجائے اور اسے شکتی پردرشن کا نام دے. میرے بھائیوں، تو کبھی تو پوچھ لیا ہوتا اپنے علماء سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، ان کی کچھ تو پناہی کرنے والے بھی مجرم ہیں. ان کا کسی بھی اعتبار سے سپورٹ کرنے والے بھی مجرم ہیں. یہ اللہ کا دین اجاڑنے کے برابر ہے. امام حسین رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جان کس بنیاد پر دی تھی؟ میرے نانا کا لایا ہوا دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنا چاہیے. خود کی جان داؤ پر لگا دی اور آلے بیت رسول کے 72 نازک پھولوں کو کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہنا چاہیے اپنے سامنے انہوں نے سب جو ہے اجڑتا ہوا دیکھا. پانی بند کیا گیا. آج ہم شربت پیتے ہیں. پانی نواسۂ رسول کا بند ہو گیا، ہم شربت پیتے ہیں. میں آپ کو ذرا ہلکی سی تاریخ بتا دوں. یہ جو ماتم چلتا ہے نا شیعہ حضرات کی طرف سے ماتم، کربلا کا واقعہ تو ہمارے نبی کے نبوت پانے کے بعد 58 سال کے بعد پیش آیا. کتنے سال بعد؟
نبی کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. 58 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کے بعد سنیے، یعنی پہلی صدی ہجری چل رہی ہے، کسی کو ماتم کرنے کا خیال نہیں آیا. دوسری صدی ہجری گزر گئی، کسی کو تصور نہیں آیا. تیسری صدی ہجری گزر گئی، کسی کو تصور نہیں آیا. مورخین لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، ایک تاریخ کی بہت مستند کتاب ہے، اس میں اس کے مصنف اور رائٹر لکھتے ہیں کہ 351 ہجری میں 300 واقعہ کے 300 سال کے بعد، شہادت حسین کے 300 سال کے بعد بغداد کے اندر ایک سرفرانی اٹھا جس کا نام ہے معیز الدولہ دیلمی. یہ شیعہ تھا، یہ رافضی تھا، اللہ کے نبی کے دین کا دشمن تھا. اس نے بڑی عیاری اور مکاری سے بغداد کی حکمرانی حاصل کی، وزارت کے راستے سے حکمراں بنا، اور اس نے آرڈر دیا کہ سارے بازار بند کر دیے جائیں، دکانیں شاپ بند کر دی جائے، سڑکوں پر سناٹا ہو جائے کاروبار کا. اور عورتوں کو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ گھروں سے کالے کپڑے پہن کر کے نکلے، بالوں کو یہ کھلا رکھے اور چہرہ پیٹے، سینہ کوبے اور شہادت حسین کا ماتم کرے اور غم منائے. یہ معیز الدولہ دیلمی نے 351 ہجری کے اندر یہ ماتم کی جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کا رواج دیا اور اس کا آرڈر دیا. بادشاہ کا آرڈر تھا، کیسا تماشا ہوا ہوگا. کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے آئے اور کچھ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے. جیسے ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھنے کی تو ہم لوگ کو عادت پڑ گئی. یہ قوم تماشائی بن گئی، تماشائی قوم بن گئی. اس کے بعد سے یہ جو ہے شور ہنگامے اور یہ سواریاں اور یہ کہنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہیے اکھاڑے اور یہ تعزیہ داری. سن ہجری 801 میں ملک ہندوستان کا بادشاہ تیمور لنگ نے تعزیہ جو ہے ایران سے منگایا تھا. اس کو کون اسلام سے جوڑتا ہے؟ اس ماتم کو، یہ تعزیہ داری کو، یہ اکھاڑوں کو، یہ سواریوں کو، یہ ڈھول پتیوں کو کون اسلام سے جوڑتا ہے؟ اور اس وقت پیسہ لٹاتے ہیں لٹانے والے. کمال کی بات ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، آپ کو اگر اللہ نے دولت عطا کی ہے تو نہ جانے کتنے معصوم 2 وقتوں کے نوالے کے لیے ترستے. آپ چلے جاؤ ان کی دہلیز پر اور ان معصوموں کے چولہے اور چکیوں کے جلنے کا انتظام کر دو. یہ آپ کی آخرت کو ثواب دے گا، اللہ کا آپ کو محبوب بنا دے گا، محبوب بنا دے گا. بہت لوگ 2 وقتوں کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. ہمارے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ پیسے کی پیسہ بھی امانت ہے ہمارے پاس. یہ امانت کو اس طرح ضائع کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. اور لینے والوں کو بھی ذرا شرم اور غیرت آنا چاہیے. کیسا پیسہ ہم لے سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے لینے کا؟ کس کام کے لیے لے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو اجاڑنے کے لیے پیسہ ہم مانگیں گے اور لیں گے؟ تماشا کرنے کے لیے ہم پیسہ لیں گے اور اس کا غلط استعمال کر کے دین کو برباد کریں؟ بالکل غلط بات. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو امانت داروں تک پہنچا دو. یہ امانت ہے ہمارے پاس دین، ہم اس کو ایسے اجاڑ نہیں سکتے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اتنے جذبات کے ساتھ، یہ اسی فکر کا اثر اور نتیجہ ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں غلط کو غلط کہوں گا اور صحیح کو صحیح کہوں گا. ظاہر سی بات ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، میری بات سے کسی کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم مجبور ہیں. اس علم نے حق گوئی کو ہم کو سکھلایا ہے. یہ دین اسی حق گوئی اور سچائی کے راستے سے، امانت داری کی فکروں ہی کے راستے کو یہاں پہنچا ہے. مجھے آپ لوگوں نے تھوڑی بلایا یہاں پر، میں خود آیا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے. اس لیے نوجوان دوستو ذرا اپنے آپ کو سنبھال لو، ذرا اپنے آپ کو سنبھال لو میرے بھائیوں. اپنی جوانیوں کو سنبھال لو، اپنی کمائی ہوئی دولت کو سنبھال لو.
اور اپنی امانت داری کا احساس اور ذمہ داری کا احساس اپنی زندگی میں میرے بھائیوں پیدا کر لو. یہ وقت کا تقاضا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں میں. علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جو اس ہندوستان کا بہت بڑا مورخ گزرا ہے, علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے, پہلے دہریے قسم کے تھے, دہریے قسم کے. جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو جو ہے مسجد کے اندر جوتیوں میں بیٹھتے تھے جا کر کے. اپنی اوقات سمجھ میں آئی کہ میں کیا ہوں. بڑائی تو اللہ کے لیے, میں بڑائی کے احساس کے ساتھ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری ذمہ داری کا احساس ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قوم کی ترقی یعنی ہم لوگوں کی ترقی اور تنزلی کا ایک ہی سبب ہے, اونلی ون, ایک ہمارا وقتی جوش, ہمارا وقتی جوش, ٹیمپروری جوش. ہم لوگ جو ہے سیلاب کی طرح آتے ہیں کسی بھی مدے پر اور بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں, اور حاصل اور رزلٹ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. سیلاب کی طرح آتے ہیں اور بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں. ہمیں کیسے بننا چاہیے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ مسلم برادری کو بننا کیسے چاہیے؟ یہ سمندر کی لہروں کی طرح آئے, سمندر کی لہروں کی طرح جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہے, یکے بعد دیگرے کنٹینیو چلتی ہے. سمندر کی لہروں کی طرح ایمان والے کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, جو سمندر اپنی مسلسل لہروں سے اپنی کناروں پر آ کر کے اپنا رقبہ, اپنی رینج کو بڑھاتے رہتا ہے, بڑھاتے رہتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیتا ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ کیا, خیر العمل ما دیم علیہ وَإِن قَلَّ, بہترین عمل اس کو کہتے ہیں جس کو پابندی سے کیا جائے, وقتی جوش میں نہیں. وَإِن قَلَّ, اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا ہو. ایک دم آسان ایگزامپل یہ ہے کہ جب ایک قطرہ پانی کا کسی پتھر پر مسلسل گرتا ہے اس میں سوراخ کر دیتا ہے, لیکن آج کل کی یہ موسلادھار بارش آتی ہے, خس و خاشاک کو بہا لے چلی جاتی ہے, لیکن اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا. چند دنوں کے بعد بارش کے بند ہوتے ہی راہوں پر, راستوں پر خاک اڑنے لگتی ہے. لیکن وہ ایک قطرہ جو بار بار ٹپکتا ہے, مسلسل ٹپکتا ہے, وہ پتھر جیسے سخت سینے کو چیر کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں, آندھیوں کی طرح نہیں آنا ہے کہ خس و خاشاک کی طرح ہم بہ کر نکل جائے. یہ وقتی جنون سے اپنے آپ کو نکال دو. چلتے چلتے کہہ دیتا ہوں, ہمارا وہ سیاح بھائی جا رہا ہے, نہ جانے اس کے ساتھ کتنے لوگ چلنے لگے, جوش میں آنے لگے, اور نہ جانے جو ہے اس کے ساتھ کتنی ویڈیوز اور کتنی جو ہے فوٹوگرافی اور کیا کیا طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے. ایک اللہ کا بندہ ہے, وہ دیوانہ وار اپنے ارادوں کے ساتھ اگر اس کے گھر کی چوکھٹ پر اپنی پاک نیتوں کے ساتھ اگر وہ جا رہا ہے, اگرچہ کہ اس کا یہ عمل شرعی نقطۂ نظر سے صرف اور صرف جائز ہے. پیدل حج کرنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ نبی کی سنت ہے, نہ صحابہ کا طریقہ ہے, صرف اور صرف جائز ہے, بشرطے کہ اس کے ارادے اچھے ہو, ریاکاری کا جذبہ نہ ہو, اور وہ سارے قانونی چارہ جوئی کو کمپلیٹ کر کے وہ آگے جا رہا ہو. اب اس کا دیکھا دیکھی دو چار لوگ اور جانے لگے, ان کو پوچھے کہاں جا رہے, بولے مکہ جا رہے. بولے کیسے جائیں گے؟ بولے اجمیر ہوتے ہوئے جائیں گے. اچھا پاسپورٹ آپ کے پاس, آپ پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے بلایا تو پھر پاسپورٹ کا انتظام ہو جائے گا. یہ ایک مسلمان بے وقوفی کی بات کرتا ہے. سیاحت اگر جا رہا ہے, اللہ اس کے سفر کو آسان کرے, منزل تک پہنچائے اس کو, اگرچہ کہ اس کا یہ عمل صرف ایک جائز کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن لوگ یہ کہے کہ
پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، سارے ملک کی ایمبیسیوں سے قانونی چارہ جوئی اور قانونی اجازت سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، اور سارے انتظامات جانے کے، اپنے گھر والوں کے سب کرنے ہوں گے، تب تو بات ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو ہم نے تماشا بنایا، وہ جا رہا ہے تو تماشا بن گیا، اب یہ بھی تماشا بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہی وقتی جنون ہے اور وقتی جوش ہے جس نے ہم کو کمزور بنایا۔ بے دینی کی جو فکریں عام ہوتی چلی جا رہی، عام ہو رہی ہے، اس نے ہم کو کمزور بنا دیا، بالکل جو ہے ڈھیلا بنا دیا۔ میرے بزرگوں، یہ دین ہماری ضرورت ہے، یہ دین ہماری ضرورت ہے، اور یہی دین اور یہی اسلام، اس کی تعلیمات ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا زینہ، کامیابی کی کلید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف اگر پہنچی ہو، میرے بھائیوں، میں بہت معذرت کے ساتھ، مجبوری میں نے یہ باتیں ضرور کہی ہے، لیکن میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ حق اگر کوئی نہ بولے گا تو کون کہے گا؟ سچائی کو اگر کوئی اوپن نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔